انڈیا میں متعارف کروائے جانے والے نئے زرعی قوانین کے خلاف ہزاروں انڈین کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ ستمبر کے مہینے میں جب سے زراعت کے شعبے میں بازار کو سہولیات فراہم کرنے والے نئے قوانین متعارف کروائے گئے تھے، اس کے بعد سے کسان اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور گزشتہ 4 ہفتوں سے وہ ہزاروں کی تعداد میں دارالحکومت دلی میں داخل ہونے والے مختلف راستوں پر دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ دھرنے میں شرکت کرنے والے کسانوں کی اکثریت کا تعلق پنجاب اور ہریانہ سے ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پنجاب اور ہریانہ انڈیا کی زرخیز ترین ریاستیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پنجاب اور ہریانہ کو انڈیا میں خوراک کی فراہمی کے لیے نہایت اہم تصور کیا جاتا ہے۔ کسانوں کی اس ہڑتال کو ملک کی 30 مختلف پارٹیوں کی حمایت حاصل ہے، جبکہ حکمران جماعت بی جے پی کا موقف ہے کہ زرعی شعبے میں کی جانے والی اصلاحات سے کسانوں کی آمدنی متاثر نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو ان کی بھلائی کے لیے ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر یہ اصلاحات کسانوں کی بھلائی کے لیے ہے تو پھر کسان احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ ان زرعی اصلاحات میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے کسان خوفزدہ ہیں کہ مستقبل میں ہم اپنی زمین اور اپنی آمدنی کو کھو نہ دیں؟ اور انڈیا کے کسانوں کے لیے پاکستان کے نوجوان لڑکوں نے ہمدردی بھرا ایسا کون سا پیغام بھیجا جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے لوگ خوش ہو گئے؟ میں ہوں شعیب مشتاق اور آج کی اپنی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی سب بتاؤں گا۔ ایک ایسے وقت میں جب مودی سرکار کسانوں کو بالخصوص پنجاب کے رہنے والے مسلمان اور سکھوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پاکستان کے پنجاب کے لڑکوں نے ہندوستان کے پنجاب کے محنت کش لوگوں سے کھل کر ہمدردی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک گانا گا دیا۔ یہ گانا گزشتہ ہفتے سوشل میڈیا پر ریلیز کیا گیا تھا، جسے اب تک لاکھوں صارفین دیکھ چکے ہیں۔ بہت سارے صارفین نے پاکستانی لڑکوں کے اس گانے کو خوب سراہا ہے اور ہندوستان کے پنجاب کے لوگوں نے پاکستانیوں کا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ اس گانے میں پنجابیوں کی آپس میں محبت اور ہمدردی کو دکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ سرحدیں تو صرف نقشے کا تعین کرتی ہیں، باقی ہماری ہمدردیاں آج بھی ایک دوسروں کے ساتھ ہیں۔ دوستو، زرعی اصلاحات میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے کسان احتجاج کر رہے ہیں؟ اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو یہ اصلاحات زرعی اجناس کی فروخت، ان کی قیمت کا تعین اور ان کے ذخیرہ کرنے سے متعلق اس طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے بارے میں ہے جو ملک میں طویل عرصے سے رائج ہے۔ نئے قوانین کے مطابق نجی خریداروں کو یہ اجازت حاصل ہوگی کہ وہ کسانوں سے براہ راست پیداوار خرید کر ذخیرہ کر سکیں گے اور بیچ بھی سکیں گے۔ پرانے طریقہ کار میں صرف حکومت کے متعین کردہ ایجنٹ ہی کسانوں سے ان کی پیداوار خرید سکتے تھے۔ زرعی اصلاحات سے پہلے انڈیا میں کسانوں کی اکثریت اپنی پیداوار حکومت کی زیر نگرانی چلنے والی منڈیوں میں ایک طے شدہ قیمت پر بیچا کرتے تھے۔ زرعی اصلاحات سے کسانوں کو سب سے زیادہ تشویش اس بات پر ہے کہ اس سے آڑت کی منڈیاں ختم ہو جائیں گی اور ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر انہیں نجی خریدار مناسب قیمت ادا نہیں کریں گے تو ان کے پاس اپنی پیداوار کو منڈی میں بیچنے کا راستہ نہیں ہوگا اور اس طرح ان کے پاس سودا بازی کرنے کے لیے کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ کسان تحریک کے مرکزی رہنما گرنام سنگھ کا ان اصلاحات کے بارے میں کہنا تھا کہ اگر آپ نے بڑے کاروباروں کو قیمت کا تعین کرنے اور اجناس خریدنے کی اجازت دی تو ہم اپنی زمین اور اپنی آمدنی کھو دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں بڑے کاروباروں پر یقین نہیں ہے۔ آزاد منڈیاں تو ان ممالک میں کام کرتی ہیں جن میں بدعنوانی کم اور ضوابط زیادہ ہوں۔ یہ قوانین ہمارے انڈیا میں قابل عمل نہیں ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق انڈیا میں ایک کسان اوسطاً 80,000 روپیہ سالانہ کماتا ہے، جو کہ بہت کم ہے، اور اگر ایسے میں جب کسان پہلے ہی معاشی طور پر کمزور ہے تو قیمتوں کے تعین کرنے کا اختیار نجی کاروباروں کے پاس آ گیا تو یہ کاروباری افراد اپنی مرضی کریں گے اور کسان کو اس کی فصل کی پیداوار کی قیمت کم دیں گے، جس سے کسان کو معاشی طور پر نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کے زرعی اصلاحات کے بل کی منظوری کے بعد اب تک درجنوں کسانوں نے اپنے مستقبل سے خوفزدہ ہو کر خودکشیاں کر لی ہیں۔ موت کی گھاٹ اترنے والے کسانوں کی یاد میں کسان تحریک نے 20 دسمبر کو پنجاب سمیت پورے انڈیا میں یوم غم منایا تھا۔ احتجاج اور دھرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور اب یہ احتجاج پورے انڈیا میں پھیل گیا ہے اور تحریک کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ مودی سرکار اس وقت اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہے
لیکن کیا مودی سرکار کسانوں کے تحفظات کو دور کرتے ہیں یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل انوویٹو لرننگ سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔